قتل کرنا شروع کیا، ان لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر اس لوگوں کو کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا قانون بتاتا جو ان لوگوں کے اوپر سخت گزرتا تھا، مخالفت میں اتر جاتے تھے، جیسے کہ آج کل کے لوگ ہیں، لوگوں کو بتا دو 5 وقت کی نماز تمہارے پر فرض ہے، 3 جمعہ اگر لگاتار چھوڑ دیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں 3 جمعہ اگر کنٹینیو نہیں پڑھا تو کیا میں نبی کی امت میں نہیں ہوں؟ تو اس زمانے میں لوگ جو ہے انبیاء کرام کو، اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو جو قتل کر دیا کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی جو ہے ان کے اوپر قتل کرنے کا ارادہ بنایا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے لوگ مارنے کے لیے ان کے ڈیرے پہ جا رہے تھے، مقام پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا۔ اس دنیا میں 4 پیغمبر ابھی بھی باحیات زندہ ہیں، جن کو ابھی بھی موت نہیں آئی ہے، ہم انسانوں کی نگاہوں سے مخفی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور قرب قیامت کی نشانی ہے کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا، فتنہ پھیلائے گا، لوگوں کے ایمان کو خراب کرے گا، ختم کرے گا، بے ایمانوں کی جو بے ایمانوں سے دنیا بھر جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اس دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے، اور جو بچے کھچے لوگ ایمان والے ہوں گے ان لوگوں کو لے کر کے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے، وہ مدینے کو چلے جائیں گے، اور دجال اس دنیا میں پھرے گا، پوری دنیا میں تباہی مچائے گا، پوری دنیا میں تباہی مچائے گا وہ۔ آج یہود و نصارہ مسجد اقصیٰ کا اتنا بڑا دشمن کیوں بنا؟ ہم مسلمان روز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر ہم انجان بن جاتے ہیں۔ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری رہے گی۔ تو مسجد اقصیٰ پہلے اس دنیا کے تمام ایمان والوں کو، مسلمانوں کو قبلہ تھا۔ مسجد اقصیٰ کی طرف ہم انسان نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج جو کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، ادھر نہیں، یہ بعد میں ہوا، پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نیت باندھتے تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کہتے ہیں نیت میں، مگر پہلے وہ زمانے میں لوگ منہ میرا مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجایا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبلے کو بدل دے اور کعبے کو بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا اور مسجد اقصیٰ کی طرف سے حکم ہٹا دیا۔ تو قبلہ اول وہ کہلاتا ہے اور قبلہ ثانی کعبہ ہے۔ اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ جس دن ہم اسے توڑیں گے، تابوت سکینہ وہاں پر ہے، اس کو ہم حاصل کر لیں گے۔ دجال کے لوگ جو ہے دجال کو مانتا ہے، دجال اس دنیا میں آئے گا اور اس دنیا میں آ کر کے ان کی رہبری کرے گا۔ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کسی انسان کو نہیں دیکھے گا کہ یہ ایمان والا ہے کہ بے ایمان ہے، کون انسان ہے، سب کو وہ تباہ اور برباد کر دے گا۔ وہ یاجوج ماجوج کی قوم اس دنیا میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو پیدا کیا، وہ بھی انسانوں کی قوم ہے، مگر ان لوگوں کے اندر خون خرابہ، خون ریزی ایسی ہے کہ ہم انسان ان کے سامنے میں ایک لمحہ بھی نہیں ٹک سکتے، نہیں رک سکتے ان کے سامنے میں۔ طاقت میں، جسمانیت میں، ہر چیز میں وہ لوگ بڑے ہیں، اور بتایا گیا کہ ان لوگوں کی آبادی، ان لوگوں کی تعداد اتنی ہے کہ فی الوقت جو دنیا میں انسانوں کی آبادی ہے اس سے زیادہ ہے ان لوگوں کی آبادی۔ ان لوگوں کا خوراک کیسا ہے معلوم ہے؟ جھاڑ یا پودے یا درخت جتنے ہیں سب کو نوالا بنا لیتا، وہ کھاتا جھاڑ کو کھا لیتا وہ۔ ہم انسان تو ایک نیم کا پتا نہیں چباتے ہیں۔ ہم شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کو کہو کہ صبح صبح نارمل جو ہے نیم کے پتے چبا کے نگل لیا کرو، تو وہ کڑوا ہے وہ نہیں نگلتا وہ، مگر وہ قوم ایسی قوم ہے کہ بڑے بڑے جھاڑ پودوں کو نگل لیتا وہ۔ تو حضرت ذوالقرنین اس دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو اس پوری دنیا میں حکومت کیے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ اس دنیا میں، پوری دنیا میں حکومت کیے ہیں وہ۔ تو ذوالقرنین کی جب سواری گزر رہی تھی راستے سے، تو وہاں کے لوگوں نے
ذوالقرنین بادشاہ سے جو ہے شکایت کیا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے قوم ہے، وہ آتا ہے ہمارے کھیتی کھلیان جتنے بھی جانور ہے سب کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو ذوالقرنین نے کیا کیا معلوم ہے؟ تانبے کو پتھروں کو پگھلا کے دیوار کھینچ دیا، وہ چاروں طرف سے 4 پہاڑوں کے بیچ میں ان لوگوں کو قید کر دیا، وہ باہر نہیں آ سکتا۔ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی جنگ کی ان لوگوں کے ساتھ میں، اس کے بعد ان لوگوں کو اس کے اندر قید کیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قرب قیامت وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ یاجوج ماجوج کی قوم باہر آ جائے گا اور دنیا میں تباہی اور بربادی مچائے گا۔ جب تک اس دنیا میں ایمان والا انسان ہے، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑے بڑے عذابات سے، بڑے بڑے تباہیوں سے ہم انسانوں کو اس دنیا کو بچا کے رکھا ہے۔ جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے، کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا اس دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بڑے بڑے دجالوں کو اس دنیا میں بھیجا دے گا اور دنیا تباہی اور بربادی کے دہانے پر چلے جائیں گے۔ تو ہم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے مزین فرمایا، اور جب دجال اس دنیا میں ہر انسان کے پاس جائے گا، وہ ہر انسان کے پاس جائے گا۔ آج دنیا میں لوگ ایسے ایسے موجود ہیں، آپ کے دل کی بات بول دے گا کہ آپ دل میں کیا سوچتے ہیں، آپ دل کی بات آپ دل میں کیا سوچتے ہیں وہ بول دے گا، آپ گھر میں کیا کر کے آئے یہاں آ کر کے بول دے گا۔ مگر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ دجال جو ہے ایسا فتنہ ہے، دجال ایسا شیطان ہے، اس دنیا میں جب آئے گا تو مرے سے مردے کو زندہ کرے گا۔ وہ جو انسان مر گیا اسے زندہ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے گا اسے۔ پھر آپ سوچتے ہو کہ پھر ولیاں بھی جو ہے مردوں کو زندہ کر دے تو وہ بھی زندہ کرے گا۔ تو اس وقت جو ہے دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دے گا، اس وجہ سے کہ جب انسان جتنا وزن اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وزن دیتا ہے۔ ایک انسان گھر کے 4 افراد کا خرچ چلا سکتا ہے تو 4 افراد ہی اس کے گھر میں دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں۔ تو ایسے اس وقت ایمان والے ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو فتنہ کو بھیجائے گا، جاؤ اس دنیا میں اب جو ہے جو چاہے تم وہ کر لو۔ تو شیطان آئے گا، دجال آ کر کے فتنہ پھیلائے گا، مرے سے مردوں کو زندہ کرے گا، ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا، دوسرے ہاتھ میں جہنم دکھائے گا اور کہے گا لوگوں سے ہمیں خدا کہو میں تمہیں جنت دے دوں گا، حالانکہ حقیقت میں وہ جہنم ہوگا۔ وہ اس وقت اگر کسی انسان کا ایمان رتی برابر بھی اس کا ایمان اگر ہوگا تو وہ انسان اس کی جنت کو ٹھکرا دے گا کہ ہمیں تمہاری جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں خدا نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ہمیں اور تمہیں بھی اس دنیا میں بھیجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ اور جو انسان ٹھکرا دے گا اسے، اس کو کیا کرے گا معلوم ہے؟ گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کے فرائی کر ڈالے گا اسے، اور وہ انسان شہید ہو جائے۔ اور جو انسان کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ انسان اس کو مان لے گا، جیسے یہودی لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ وہ جلدی سے جلدی اس دنیا میں آئے۔ تو جو انسان کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ انسان اس کو مان لے گا، جو کہے گا اس کی باتوں کے اوپر عمل کر لے گا۔ اور جس انسان کے پاس ایمان ہوگا اس دجال کے پیشانی میں کفر لکھا ہوا رہے گا، وہ چمکتا ہوگا وہ کفر اس کے پیشانی پر۔ اور جس انسان کے ایمان رتی برابر بھی ہوگا وہ انسان اس دجال کو دیکھتے ہی پہچان لے گا اس کے ماتھے پہ کفر لکھا ہوا ہے، کافر لکھا ہوا ہے، وہ انسان اس سے انکار کر دے گا کہ تمہارے جنت کی ضرورت نہیں ہے، تم مرے سے مردے نے پورے دنیا کے مردوں کو زندہ کر ڈالو، ہمیں تمہیں کرامتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اسی پہ ہم زندگی ختم کریں گے ہم۔ تو جب دجال اس دنیا میں آئے گا ہر طرف فتنہ پھیلائے گا، ہر طرف فتنہ پھیلائے گا، پوری دنیا میں گھوم لے گا، وہ پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد اب وہ سوچے گا کہ چلو اب مدینے میں جائیں گے، وہاں کے لوگوں کو فتنہ پھیلائیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حکم دے گا کہ عیسیٰ اب جو ہے وہ دجال تمہاری طرف آ رہا ہے اور اب تم اس کا کام ختم کرو، اس کا دنیا میں پھرنا بہت ہو گیا ہے، دنیا میں فتنہ پھیلانا بہت ہو گیا ہے، اس کو اب تمہاری باری ہے، اسے ختم کرو تم۔ آج ہم دنیا میں فتنہ پھیلاتے ہیں،
ہم انسان بھی فتنہ پھیلاتے ہیں اس دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ملک الموت کو کہتا ہے کہ یہ دنیا میں یہ انسان نے بہت فتنہ پھیلا لیا، بہت میری نافرمانی کر لیا، چلو اب جاؤ اس کو لالا اٹھا کر کے تم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ میں مدینے میں جب رکیں گے وہ، تو جب دجال جو وہاں پر قریب میں آنے کی کوشش کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی خوشبو سونگھ کر کے وہ دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے کہ ہم پلاسٹک میں جو ہے پلاسٹک میں آگ لگاتے ہیں تو پلاسٹک پگھل کے قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، ویسے دجال جو ہے پگھلتا ہوا پگھل جائے گا اس وقت، اور پوری دنیا میں چیخے گا، وہ چیختا رہ جائے گا مگر کوئی اس وقت سننے والا نہیں، وہ دجال اس وقت ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے، اس دنیا میں جو بھی انسان برائیوں میں لگا ہوا رہتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کی برائیوں کا